बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब, पहले तो ये बताइए कि मुख्तार से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? मेरी रोज़ाना बात होती है। मुख्तारा घर पे है? अपने हाफिज़ाबाद अपने घर में मौजूद है, अपने बच्चों के पास। दोबारा निकला तो नहीं बाहर? 15 दिन पूरे हो गए उसको। अच्छा, 15 दिन पूरे हो गए। तबीयत ठीक है उसकी? वैसे हल्के में आपकी क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से? हल्के में अब लॉकडाउन काफ़ी बेहतर हुए और अब और लोग ज़रा एहतियात, जब से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की खबरें आई हैं ना तो लोग और ज़रा डरे हैं तो काफ़ी। लेकिन मज़दूर लोग जो डेली वेजर हैं एग्रीकल्चर के फसलों के जिन्होंने काम करना है वो कैसे घरों में रह सकते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में अब काफ़ी बेहतर लॉकडाउन है। अच्छा, बेहतर सूरत हाल। अच्छा, एक तस्वीर आपकी जो है वो वायरल हुई है पिछले 2 दिनों में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ है और आप दोनों मुस्कुरा के कोई बात कर रहे हैं। उसके ऊपर बड़े मीम्स बने हैं, बड़े। बस पुरानी तस्वीर है यार, पुरानी है। रेहाम खान साहिबा कहती हैं कि ये बाजवा साहब चंद साहब को ये कह रहे हैं कि मुख्तारे को कहो घर चला जाए वरना हम घर भेज देंगे। नहीं, मुख्तारा मेरे कहने पे ही चला गया है और बाकी रेहाम खान कोई अपना मुख्तारा अगर उनके पास है तो उससे बात कर ले। मेरा मुख्तारा तो मेरे कहने पे चला गया। उनका तंज जो है वो किसी और हवाले से था, वो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात करने मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लोगों की ख्वाहिश हो सकती है कि ख़राब हो, मेरे तो ख्याल है बिल्कुल आइडियल ताल्लुकात हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि, और बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये ख़बर जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के, और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे ये ज़ीनत रही कि ग़ालिबन आर्मी चीफ़ के और इमरान खान साहब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं और तमाम फ़ैसले फ़ौज कर रही है। मीटिंग को चेयर भी आर्मी चीफ़ कर रहे हैं, तमाम फ़ैसले भी आर्मी चीफ़ कर रहे हैं। ये दुरुस्त है ये बात? मेरे दोस्तों ने चूरन बेचनी होती है। जब जनरल रईद शरीफ मियाँ साहब की गाड़ी चलाते थे उस वक़्त उनके तबसरे नहीं आते थे, अब जब ड्राइव करके जाते थे। अभी जो डिसीजंस हो रहे हैं सारे, आप ये कह सकते हैं कि तमाम तर डिसीजंस में या तो इनपुट या फाइनल अथॉरिटी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही है। उनकी मर्जी के बगैर कोई सवाल ही नहीं है ईसा, ये कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, बाकी स्टेक होल्डर्स ये अब इस वक्त कोरोना के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत, जिस तरह आप कल जनरल बाजवा साहब ने क्वेटा में भिजवाया सामान, तो मैं समझता हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह लोग प्राइवेट एनजीओज भी कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, सारे इदारे काम कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी मर्ज़ है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर, तमाम इदारे काम करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी तो फिर जाकर ये मसला कंट्रोल होगा और इंशाल्लाह करे हो जाए। अच्छा चंद साहब, शुगर और वीट की इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात क्योंकि हो चुकी है। जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी, मिनिस्टर्स की तरफ से भी मौक़िफ़ आ गया है। चलें, उसके हवाले से एक जुड़ी एक बात है। ये कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होगी क्योंकि इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं और बहुत सारे सरमायादारों की दुम पर पाँव आया है। अब जो है ये माफिया बेलगाम हो जाएगा। रमज़ान के महीने में चीनी जो है वो 110 से ऊपर चली जाएगी और चीनी छोड़ें हर ज़रूरत की शय जो है वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं होगी। देखिए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम है रेगुलेट करना, अगर वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। सरमायादार तो ऑलरेडी शुतर बेमार है, लेकिन जहाँ तक सट्टाबाजों का तल्लक है तो मैं समझता हूँ क्रैकडाउन होगा रमज़ान से पहले भी। और सट्टाबाज अब तो चीज़ें ओपन हो गई हैं, अब तो लोग भी अवेयरनेस आ गई, लोगों में, मीडिया में ये टॉपिक चल पड़ा है, तो इसके ऊपर FIA भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे चीज़ें। सट्टाबाजी तो कोई नहीं अब होगी इंशाल्लाह। और ये फैलाई जा रही है कि महंगाई हो जाएगी। ऑलरेडी जो इन्होंने महंगी चीज़ें करनी थी वो की हुई हैं, अब तो कंट्रोल हो रही है, नीचे आ रही है चीज़ें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो सट्टाबाजी के हवाले से एक प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जैसे सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्चुअल ट्रेडिंग ऑफ शुगर है उससे रिलेटेड है, वो कह रहे हैं कि इसको सट्टा क्यों कहा है। हालांकि जो वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट है उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की दोनों इकसाम के अलावा सट्टाबाजी को अलहदा से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, सट्टाबाजी जो चीनी होती नहीं है ग्राउंड पे, एक खला में चीनी का रेट चलता है। चीनी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल DG खान बुलवाल के अंदर रेट चल रहा है उसका, वो बिक रही है, पर्चियों पे चीनी बिक रही है। अच्छा, और पर्चियों पे ही उसका रेट चल रहा है, फिर सट्टा होता है स्टॉक, जैसा स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक शेयर ट्रांसफर तो बाद में होते हैं ना, तो चीनी का भी इस तरह प्राइवेट, ना उसके ऊपर कोई टैक्स है ना कोई रेगुलेट कर रहा है उनको। ठीक है, मिल वालों का तो एक हिसाब हो गया, लेकिन नीचे जो मिडल मैन है उससे नीचे, मिल से जब चीनी आउट होती है उससे आगे 3-4 मिडल मैन आते हैं, तो फिर जाके कंज्यूमर के पास पहुंचती है।
حکومتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، جب یہ گینگ اپ ہوتے ہیں، جب کارٹیلز ہوتے ہیں، تو ان کو لگام ڈالنے میں کیوں ناکام ہو جاتی ہے، کیوں گھٹنے ٹیک دیتی ہے؟ مجھے میں ایک منٹ سوری میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی کیپٹلز گینز ٹیکس لگانے کی، کیپٹل گینز ٹیکس اسٹاک مارکیٹ کے اوپر. اس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوئی. مجھے یاد ہے اس وقت زرداری صاحب صدر نہیں تھے، ان کے ساتھ رات کو ایک ملاقات ہوئی، اسٹاک بروکرز بڑے بڑے ہیں وہ آ کے انہوں نے ملاقات کی اور پھر وہ کیپٹل گینز ٹیکس غائب ہو گیا. دیکھیں جو ٹیکس ہے نا، یہ پوری دنیا میں ناپسندیدہ ترین کام ہے، اور پھر ہمارے ملک میں تو جو ٹیکس لینے والی ایجنسیز ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ عوام باقاعدہ ٹیکس دیں. اب 5 روپے یا 100 روپے ٹیکس ہوتا ہے تو 50 روپے بھی وہ کہتے ہیں جی جمع سرکار خزانے میں نہ کراؤ، ہمیں 50 روپے رشوت دے دو تو گورنمنٹ کے 50 میں سے 5 روپے جمع کروا دو، 45 آپ کو منافع ہو جائے گا، اپنے 50 روپے لے لیتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کوئی ان لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ درمیان میں جو FBR یا ایکسائز یا یہ جو ٹیکس لینے والے ایجنسیز ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط اکساتے ہیں. اور ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ مرلہ وار چیزیں ہونی چاہیے، جس طرح بڑی مارکیٹس کو بڑے کو کئی کے فکس ٹیکس کی طرف جانا چاہیے، اور لوگوں کو اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے. باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور کافی کامیابی بھی ہوئی ہے. تو اب کرونا آ گیا تو وہ FBR کی طرف، ادروائز تو پرائرٹی نمبر 1 تو FBR کی ریفارمز تھیں، اور اکنامک جو کرائسس تھے اسے نکلنے کا یہی مین ٹیکسیشن ہی مین اس کا طریقہ. میرے ساتھ لاسٹ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ حکومت اس جگہ پر آ کے جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں پر بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ دے، یا بیوروکریسی جو ہے وہ رکھنا ڈالنا شروع کر دے، پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بنے. آپ کو لگتا ہے کہ بیوروکریسی اس وقت جو آپ کے پاس موجود ہے، جو افسران موجود ہیں، وہ سارے اپ ٹو دا مارک کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئیڈیل تو کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی تک. اس ملک کے سسٹم بڑے حد تک کولیپس کر کے گئے ہیں پچھلی حکومتیں، اور یہ دیکھنا کہ بیوروکریسی کام کیوں نہیں کر رہی. بیوروکریسی میں بہت، جہاں کوئی اچھا بیوروکریٹ آ جائے وہاں اچھا کام ہوتا ہے، جہاں کوئی سست بیوروکریٹ آ جائے یا کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو وہ اور ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. ریفارمز کی ضرورت، بیوروکریسی کی ریفارم سست ہے، اس پہ بڑا تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ریفارمز ہو رہی ہیں. ہمارا ایک پورا سیل بنایا گیا ہے گورنمنٹ میں، ایک ایڈوائزر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو تیزی سے ریفارمز ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں اور تیزی سے ہونی چاہیے. اور بیوروکریسی میں ریفارمز لوگوں کو نظر آئیں گی، ہوں گی، بیوروکریسی بھی محسوس کرے گی کہ ریفارمز ہوں گی، کچھ ان کی چیزیں فائدے میں ہوگی، کچھ الٹیمیٹلی عوام کے فائدے میں، ملک کے فائدے میں ہوں گی، تو پھر اس سے ہی تبدیلی، جینوئن تبدیلی نظر آئے گی. اچھا، جو بڑے بڑے مل اونرز ہیں، میں شوگر مل کی بات کر رہا ہوں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ایکس مل پرائس جو ہے وہ 63 روپیز بنتی ہے. یہ آن دا ریکارڈ کہی گئی ہے بات. اب 63 اگر ایکس مل پرائس ہے اور لوگوں کو وہ مہنگی ملتی ہے تو اس میں پھر کس کا قصور ہے؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں جو ایکس مل پرائس ہے نا اس وقت، تو سچی بات ہے کنفیوژن ہے بڑی. جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے اس سے چینی مہنگی مل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ گورنمنٹ اس پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس پہ چینی کی قیمت نہیں چاہیے. اب ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی ہے، اب ہو سکتا ہے چینی امپورٹ کر لیں ہم. اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ کسی نے گورنمنٹ کے پاس ہے، چینی امپورٹ کرنے والا بھی ہے، کسی بڑے اسٹاکی نے ساری کھجوریں اٹھا لی ہیں، کسی نے نہیں، ایسی کوئی بات، ریومرز ہے، ایسی کوئی بات نہیں. مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے. 15 دن سے لاک ڈاؤن ہے، دیکھ لیں، اس کے باوجود کھانے پینے کی چیز اویلیبل ہیں، گوشت سے لے کر سبزیاں، فروٹس، کریانے کی ساری جتنا مطلب مسالہ جات، جو بھی لوگوں کو دالیں وغیرہ ہر چیز موجود ہے. جو تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں وزیر اعظم کی ٹیم میں، یہ تو ہر گورنمنٹس میں ہوتی ہیں، یہ ہر گورنمنٹ کے عرض. یہ وزیر اعظم کا پروڈکٹ ہے، جس کو مرضی، جو مرضی محکمہ دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ تھم گیا ہے، اس سے آگے مزید کچھ نہیں ہے؟ یہ تو آپ 25 تاریخ کے بعد گورنمنٹ، پرائم منسٹر نے کل کیبنٹ میں کہا ہے، جب 25 کے بعد رپورٹ، فرانزک رپورٹ آئے گی، اس کے بعد پھر حکومت جو کیبنٹ کی مشاورت سے جو حکومت فیصلہ کرے گی. اچھا، ایکشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ ہوگا، یہ وزیر اعظم نے انشاءاللہ میرے خیال میں ہوگا. اور واپس ایک دفعہ دوبارہ اس کو ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ اس کے حوالے سے سب سے زیادہ گفتگو جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام، کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کو اٹھا لیں جو سول ملٹری تعلقات ہیں، ان کے اوپر جتنی زیادہ رومرز آتی ہیں، آپ سسٹم میں موجود ہیں. لوگوں کی خواہشات ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن خراب ہو جائیں، لوگوں کی خواہشات ہیں کہ لڑائی ہو جائے، لوگوں کی خواہشات ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. سول ملٹری ریلیشن میں بڑا بیلنس ہے.
اس پہ ڈیبیٹ ہر وقت کی جا سکتی ہے, اس پہ ڈسکشن ہر وقت کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز, کرونا ہو, اکنامک کرائسس ہو, ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں, تمام آن بورڈ ہیں, اور شکر الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا ایز کرنے کے حوالے سے کوئی سوچ ہے؟ میرے خیال ہے وہ ڈیلی بیس پہ میٹنگز ہوتی ہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. اس پہ جو رپورٹس آتی ہیں 4-5 14 تاریخ تو کہا ہے, 14 کے بعد آہستہ آہستہ کئی چیزیں سخت ہوں گی, کئی چیزیں نرم ہوں گی. یعنی کہ اس کو ری ماڈل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزوں کو ریلیکس کر دیا جائے, کچھ کو سخت کیا اور کچھ کو مزید سخت کر دیا جائے. اب دعا کریں نا 14 کے بعد کوئی رزلٹ آئے ملک میں, دنیا میں. اب ہمارے پاکستان میں دیکھا جائے کہ کہاں فلائٹس کا ایشو بڑا ایشو ہے, لوگ باہر آ نہیں جا رہے, ٹرینز کا بڑا ایشو ہے, موبلائزیشن کا بڑا ایشو ہے. جو ڈیلی ویجر ہے وہ بیچارہ گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی شہروں میں یا قصبوں میں یا اپنی فیکٹریوں میں نہیں جا رہا, فیکٹریاں بند ہیں, مشکل حالات تو ہیں. دعا کریں. بالکل آخری بات پوچھنی ہے آپ سے یہ کہ وزیر اعظم کا جو ریلیف پیکیج ہے, اس میں جس کا جو حقدار ہے اس تک حق پہنچے گا انشاءاللہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ سارا وہ اساس پروگرام کا بس کی لسٹوں کے مطابق یا اسی سسٹم میں جو ڈپارٹمنٹ ہے سوشل پروٹیکشن والا منسٹری ہے, ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہوں, بینکس کے ذریعے ہوں, کسی کے ہاتھ میں میری امداد آپ کے ہاتھ میں نہ جائے, یا آپ کی ریکمنڈیشن جو نیچے عشر زکوٰۃ کمیٹی ہیں ان کو بھی سسٹم علیحدہ ہے, پروونشل گورنمنٹس کا علیحدہ بنایا گیا ہے. تو اس میں 3-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کیش ملنی شروع ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح مختار سے محبت کرتے ہیں باقی لوگوں سے بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے اگر آپ انہیں کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کرونا کی وبا, اس میں اپنے گھر میں رہیں زیادہ. ابھی بھی سوشل ڈسٹینس ہی مین چیز ہے, حکومت جو کہہ رہی ہے. لوگ تھوڑا سا ریلیکس فیل ہو, کچھ تھک بھی گئے ہیں گھروں میں رہ کے, اپنے گھر والوں کے پاس لوگوں کو اتنی عادت نہیں ہے رہنے کی, تو میرے خیال ہے اکٹھے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, تو اس عادت کو ذرا اور لمبا کریں, اپنے گھروں میں رہیں, سوشل ڈسٹینس کو قائم رہیں. جی, تو ندیم افضل چند صاحب کے مطابق تمام تر فیصلے جو ہیں وہ وزیر اعظم خود کر رہے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے. سول ملٹری جو ہے وہ تعلقات اس وقت بہترین ہیں, ان میں کوئی رخنہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں چور بازاری جو بھی کرے گا, ناجائز منافع خوری کرے گا, حکومت اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے گی. اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.